أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر یہاں جمع ہیں، اللہ کریم آپ سب کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے صلے میں دنیا آخرت میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی خاطر ہی مجھے یہاں مدعو کیا گیا۔ حضور کے ذکر کی ہی یہ مجلس ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے میں آج اختصار سے بیان کروں گا، تھوڑا وقت بیان کروں گا کیونکہ صبح انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں بھی یوم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب ہے، مجھے واپس سفر بھی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بیان کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ آپ کا جذبہ میں دیکھوں تو پھر اسی جذبے سے میں بھی بیان کروں۔ اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی سونے کا ثبوت دیتا ہوں، اگر آپ ہونے کا ثبوت دیں تو میں بھی ہونے کا۔ بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ کون کون زندہ نبی کا زندہ غلام بیٹھا ہے؟ زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر بات کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف انداز میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا، مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سارا قرآن ہمارے آقا کی مداح بیان کرتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے کہا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے متعلق تو کچھ بتائیے، ذرا حضور کی شان تو بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ لے، اول تا آخر قرآن میرے آقا کی ثنا بیان کرتا ہے۔ تو مختلف مقامات پہ اللہ نے میرے آقا کی ثنا کو بیان کیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ قریب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بس یہی میرا عنوان ہے، میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے، قرآن و حدیث سے میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، موضوع میرا انا ارسلناک شاہدا ہے لیکن یہاں رکے بغیر آگے جایا نہیں جا سکتا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اب میں نے اس آیت کا ترجمہ جاننا چاہا، میں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہا، میں نے کہا حضور کی اتنی خوبصورت شان ہے اس پہ بیان کیا جائے۔ میں نے ترجمہ اٹھایا تو ایک شخصیت کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا، میں نے دیکھا تو انہوں نے یا کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ایھا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نبی کا ترجمہ خالی نبی، پھر آگے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، یا کا بھی ترجمہ کر دیا، ایھا کا بھی ترجمہ لکھ دیا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ بھی لکھ دیا۔ یہ نبی کے ترجمہ میں گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نبی کا ترجمہ خالی نبی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے جب میں نے پڑھا نا تو میں سمجھا یہ ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور ہے، ذرا عربی کمزور ہوگی، نبی کا مطلب نہیں آتا ہوگا تو نیچے بھی نبی لکھ دیا ترجمے میں۔ پھر میں سوچنے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا اگر نبی کا ترجمہ، اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ نہ کرتے،
اگر عربی ہی کمزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا اگر عربی کمزور ہے تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا، اور اگر عربی مضبوط ہے تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میں بڑے غور کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، عربی کمزور نہیں، ترجمہ کرنے والے کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ نبی کا ترجمہ کرے تو کیسے کرے؟ اگر نبی کا ترجمہ کر دیا تو یہ جو اپنے عقیدے کی گٹھری اٹھائی بار گلی گلے میں پھرتا ہے، خالی لوٹا رہ جائے گا، عقیدہ باقی نہیں بچے گا۔ اگر نبی کا ترجمہ کر دیا تو عقیدہ کہا جائے گا، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی بے ایمان کا نہیں پڑھنا، ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کا پڑھو جسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں، اس کا پڑھو جو ترجمہ پڑھو جسے کنز الایمان کہتے ہیں، جو خالی نام کا خزانہ نہیں ہے، جو انسان کے دل میں صاحب قرآن کی محبت کو منزل کر دیتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا نبی کا ترجمہ کیوں نہیں دیا؟ کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے نبی کا ترجمہ؟ کہا نبی کا ترجمہ ہے خبر دینے والا۔ میں نے کہا پھر کہیے گا؟ کہا خبر دینے والا۔ میں نے کہا صرف خبر دینے والا؟ کہا ہاں صرف خبر دینے والا۔ تو میں نے کہا آج اگر میں گوگل اٹھاؤں اور گوگل پہ کچھ لکھوں تو گوگل دنیا جہان کی خبریں دے دیتا ہے، لیکن میرے نبی تو خاتم النبیین ہیں، میرے نبی تو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، میرے نبی کے بعد تو کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، میرے نبی تو تاجدار ختم نبوت کی شان والے ہیں۔ تو نبی خالی خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا آج درجہ حرارت کیا ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ جو خبریں عام عقل جان سکے وہ نبی سے نہیں پوچھی جاتی، جو چیز عام آنکھ دیکھ سکے وہ نبی سے نہیں پوچھا جاتا۔ نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام ذہن سوچ نہ پائے، جو عام آنکھ دیکھ نہ پائے، جو سب سے غیب ہو، اس غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ہم جب علم غیب بیان کرتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں، یقیناً علماء جلوہ گر ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ تو ہمارے لوگ جذبات میں کہہ جاتے ہیں کہ تم نہ ماننے والے تو کل کی پیداوار ہو۔ یاد رکھنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ جو حضور کا علم غیب نہیں مانتے نا، یہ بھی کل کی پیداوار نہیں ہے، ان کی تاریخ بھی پرانی ہے، اور ان کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہماری تاریخ پرانی ہے۔ ان کو نعمت کہنا یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ تو ان کو کلین چٹ دینے کی ایک طریقے سے ہے کہ یہ نئے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں۔ جتنے پرانے ہم ہیں نا علم غیب ماننے والے، اتنی پرانے یہ ہیں نہ ماننے والے۔ میں بات بیان کرتا ہوں، ان کا دل نہ دکھے نا کہ ہمیں نیا کہہ رہے ہیں، چلو بات بیان کر دیتا ہوں، ان کی تاریخ بھی پرانی ہے، ان کی تاریخ بیان کر دوں ذرا۔ میرے نبی منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، مجھ سے سوال کرو، جو خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں یہاں بیٹھے تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس وقت عرش آسمان سے اوپر کی خبر چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے دے دوں گا، اس وقت دنیا کے کسی مقام کی خبر چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے دے دوں گا، جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، جو ہونا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، قیامت کے میدان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، قیامت کے بعد کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سلونی ما شئتم، سوال کرنا تمہارا کام ہے، گویا کہ جواب دینا میرا کام ہے، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا بعض منافق تھے، اسی مجلس میں بیٹھتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھتے تھے، ظاہراً داڑیاں بھی تھیں، جبے بھی تھی، دستاریں بھی تھے، سب کچھ تھی، اسی مسجد میں بیٹھتے تھے۔ غور سے سننا، منافق تھے، بیٹھتے مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، رومال بھی ہوں گے، جبے بھی ہوں گے، سب کچھ تھا۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ مجھ سے سوال کرو، ہر چیز کی خبر تمہیں یہاں بیٹھے عطا فرماؤں گا، ہر چیز جاننے والا ہوں، وہ منافق باہر نکلے، گلی میں بات شروع کر دی، کہا دیکھو ذرا، کہتے ہیں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے، کہہ رہے ہیں میں
हर गैब जानता हूँ। अगर इतना ही गैब जानने वाले हैं तो ये हमें पहचानते क्यों नहीं कि हम जासूस हैं? ये हमें पहचानते क्यों नहीं कि हम बस ड्रामा करते हैं, दिल से मोहब्बत नहीं करते? रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, फातिमा के बाबा मिंबर पे आते हैं, हसनैन के नाना मिंबर पे आते हैं, अली अल मुर्तजा के आका मिंबर पे आते हैं, अबू बकर सिद्दीक के पीर और मुर्शिद मिंबर पे आते हैं। फरमाते हैं फला बिन फला मुनाफिक है, उठे निकले मेरी मजलिस से। फला बिन फला मुनाफिक है, उठे निकले मेरी मजलिस से। फला बिन फला मुनाफिक है, उठे निकले मेरी मजलिस से। मुस्तफा ने फरमाया मैं पर्दे रखने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सुनो। तुम कहते हो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। अरे तुम क्या हो? मैं तो उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं, उसके बाप को भी जानता हूँ। उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप से भी वाकिफ हूँ। फैसलाबाद वालों, मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैं झूमना शुरू हो गया, मैं झूमना शुरू हो गया। मेरे साथियों ने पूछा इसमें झूमने की क्या बात है? हुजूर ने मुनाफिकों को पहचाना, ये बहुत बड़ी शान है, पर तुम इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैंने कहा देखो देखो, जो नबी इस कदर शान वाला है, इतने इल्म वाला है कि दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को पहचान सकता है, क्या वो गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं जान सकता? क्या वो गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं जान सकता? आला हजरत ने कहा तुम बात क्या करते हो, रसूल को इल्म नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फरमाया ना, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इल्म गैब मुस्तफा पे रिसाला लिखा, ये आयत उसमें लिखी, कहा अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सिखा दी हर वो चीज जो आप नहीं जानते थे। आला हजरत कहते हैं बड़ी गौर करना, सुनियो तुम्हारा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह का शुक्र किया करो, हमने अकीदा लाहौर से पहले या बाद किसी बाजार से नहीं लिया, हमने अकीदा किसी सड़क पे ख्वार होके नहीं लिया, हमने अकीदा कहीं माथे रगड़ के नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकीदा लिया है तो रब के कुरान से लिया है और मुस्तफा के फरमान से लिया है, मुस्तफा के फरमान से लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाते हुए अल्लाह करीम ने फरमाया ना वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सिखा दी हर वो चीज जो आप नहीं जानते थे। अब यहाँ गौर से सुनियो, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मैंने आपको सिखा दिया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह पढ़ना लिखना जानते थे, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई कहे रसूलुल्लाह दिलों के छुपे हुए हालात से वाकिफ है, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई रहे रसूलुल्लाह गैब के इल्म जानते हैं, अल्लाह कहता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह माजी या मुस्तकबिल का हाल जानते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। आला हजरत कह रहे हैं कि अल्लाह ने वअल्लमका मा लम तकुन तअलम कह के इल्म मुस्तफा की जिम्मेदारी खुद ले ली। अब जो रसूल के इल्म पे इख्तिलाफ करेगा वो रसूल के सीखने पे नहीं, वो रब के सिखाने पे इख्तिलाफ कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि रसूल ने कम सीखा, वो कह रहा है रब ने कम सिखाया। कहा अगर ईमान वाले होना चाहते हो तो ये मान जाओ ये दीवार से आगे और पीछे क्या है, मा काना व मा यकून की तमाम खबरें अल्लाह ने हामिला के लाल को अता फरमा दी। सरे अर्श, मैं भी एक शेर पढ़ लूं, मेरे से भी शेर सुन लेंगे। सरे अर्श पर आपकी गुजर, दिल फर्श पर है आपकी नजर। आला हजरत ने कहा तुम कहते हो रसूलुल्लाह ये जानते हैं या वो जानते हैं या नहीं जानते? आला हजरत कहते हैं मलकूतो मुल्क में कोई शै, मलकूतो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो आप पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शै। ये तो हुआ या अय्युहन नबी। मेरा मौजू आगे है, मैं उस पर कुछ कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर मबूस फरमाया। अब शाहिद कहते हैं गवाह को,
اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ شاہد کے لیے یعنی گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا، اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کہا کہ اسی طرح یعنی حضور کو شاہد ماننے کے لیے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ امام راغب اصفہانی کہہ رہے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ المفردات میں وہ کہتے ہیں الحضور مع المشاہدہ، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ، کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو۔ سمجھ آئی؟ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی۔ سمجھ آئی؟ گواہ صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے، اپنی آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے جس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ نے رسول، اب سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کس کے گواہ ہیں؟ گواہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ الحضور مع المشاہدہ، جس دور کی گواہی دے رہا ہے اس دور میں ہونا ضروری ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے اس مقام پر ہونا ضروری ہے، جس واقعے کی گواہی دے رہا ہے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب مفسرین کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا تو کس پر شاہد بنایا؟ گواہ ہے تو کس کے گواہ ہے؟ کہا سب سے پہلے رسول اللہ کی یہ شان ہے، شاہدن لنا، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ یہ فقط ہمارے آقا علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اگر پوچھو کہ دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا دیکھا نہیں ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں آواز آئی تھی، اس نے آواز سے کلام کیا ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں اس نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہے۔ حضور سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کوئی نہ کہہ سکا کہ ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں کسی سے پوچھو کہ اللہ کو دیکھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے۔ ہر نبی تشریف لائے، ہر ایک سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ دیکھ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، ترمذی میں موجود ہے، جب پوچھا دیکھا، فرمایا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں وہ ہوں جس نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے۔ گواہ ہو ہی ہو سکتا ہے جس نے آنکھ سے دیکھا ہو۔ میرے مصطفیٰ واحد وہ ذات ہے جنہوں نے خدا کے چشمدید گواہ ہے، خدا کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے۔ میرے مصطفیٰ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھ کے کہا ہاں لا الہ الا اللہ، دیکھ کر بھی کہا اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم کہتے ہو رسول کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کہا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے لہا ہو بھلا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا؟ اور کوئی غیب کیا آپ سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ معراج کا مہینہ ہے، وہ شب معراج رات اور وہ سب میں شرکت آج، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ پہ کروڑوں درود، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا،
اب بڑے غور سے سنیے تمہارے عقیدہ کی بات ہے، یہ تمہارے عقیدہ کی بات ہے۔ عقیدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور عقیدہ کا ثبوت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ کس کس کا عقیدہ ہے حضور حاضر و ناظر ہے؟ حاضر و ناظر ہے نا مصطفیٰ؟ سنو کیسے حاضر و ناظر ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب شاہد کے لیے میں نے بتایا کہ شاہد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ، حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کرے، اس کو کہتے ہیں حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے اور رسول اللہ کس کس کے گواہ ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ اللہ نے رسول اللہ کو ہر اس کا گواہ بنایا جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا۔ سمجھ آئی؟ رسول اللہ ہر اس کے گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے، کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آئے ایک ملک کے لیے، کوئی نبی آئے ایک قوم کے لیے، اور ہر نبی آئے ایک وقت کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یعدوہا، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، جتنے وقت کے لیے آئے اس سے تجاوز نہیں کیا، جتنے علاقے کے لیے آئے اس سے گویا کہ تجاوز نہیں کیا۔ ہر نبی تشریف لائے، کوئی ایک بندے کے لیے، کوئی ایک خاندان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک محدود وقت کے لیے۔ جب میرے آقا تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے حبیب علیہ السلام آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے، اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے۔ پتہ چلا میرے آقا مشرق والوں کے گواہ ہے، مشرق میں بھی حاضر ہے، مغرب والوں کے گواہ ہے، مغرب میں بھی حاضر ہے، زمین والوں کے گواہ ہے، زمین پہ بھی حاضر ہے، آسمان والوں کے گواہ ہے، آسمان پہ بھی حاضر ہے، سدرہ والوں کے گواہ ہے، سدرہ پہ بھی حاضر ہے، جنت والوں کے گواہ ہے، جنت پہ بھی حاضر ہے۔ یہی تو وجہ ہے امام علی نور الدین حلبی صاحب تفسیر حلبی کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات عرش سے لے کے تحت الثری تک روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ سنت کا میرے مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ میں نے کہا تھا میں نے بات مختصر کرنی ہے، اس لیے آج حاضر ناظر ہیں یا نہیں اس پر دلیلیں نہیں دوں گا، یہ تو ہر کوئی آپ کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ علماء اہل سنت کو علماء حق ہیں، ان کو سلامت رکھے۔ اس میں تو آپ کو بہت سی دلیلیں یاد ہوگی کہ رسول اللہ آج حاضر و ناظر ہیں۔ آئے میں آپ کے آگے ایک اور بات رکھتا ہوں تو شاید آپ نے پہلی نہ سنی ہو، اور ایسی بات نہیں کر جاؤں گا، اس پہ قرآن اور حدیث سے ثبوت پیش کروں گا۔ تم کہتے ہو رسول آج حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ سنو، میرے مصطفیٰ تب بھی حاضر و ناظر تھے جب رسول اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا۔ حضور کی اصل نور ہے، یہ کم و بیش 1400 سال پہلے حضور لباس سے بشریت کے ساتھ آئے ہیں، لباس سے بشریت کے ساتھ کم و بیش 1450 سال قبل آئے ہیں، ورنہ حضور علیہ السلام نور بن کے ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ اس پر میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں اگر علماء بیٹھے ہیں تو یہاں جو قاف ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، جیسے اگر کوئی کہے رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا نا رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اگر اب یہاں کوئی سوار کرے گا نا کہ زید فیصل آباد سے سوار ہوا یا جھنگ سے سوار ہوا، تو اس کا مطلب کہ اس کی گرامر کمزور ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا کہ زید دائیں جانب سے سوار ہوا یا بائیں جانب سے سوار ہوا، اس کا مطلب سوال کرنے والے کی گرامر کمزور ہے، کیونکہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے زید کو سوار ہوتے دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے ابھی دیکھا لیکن زید پہلے کا سوار تھا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں قاف ضمیر اسی طرح ذوالحال ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فیصل آباد والوں کہ آپ کو بھیجنے کے بعد 40 سال بعد آپ کو کوئی مقام ملا اور 40 سال بعد آپ
حاضر و ناظر ہوئے. کہا نہیں، انا ارسلناک شاہدا، اس حال میں بھیجا کہ آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. یعنی آپ لباس بشریت کے ساتھ ابھی آئے ہیں، حاضر و ناظر آپ پہلے سے تھے. اس پہ قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی حال ہوگا. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ. جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی حال ہوگا جب ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. اب حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا، پہلے آپ نے آیت سن لی نا، یہ واقعہ کیا ہے. ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور پھر سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. اب حدیث بخاری سنو. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا کہ سیدھے کیوں نہیں ہوئے، تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، ہم کیسے سیدھے رستے پہ آتے، ہم تک تو پیغام پہنچے ہی نہیں. جھوٹ بولیں گے کہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا، حالانکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے کہ دکھائے گا خدا شان حبیب، ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، تم نے پیغام نہیں پہنچایا جو ہم نے دیا تھا لوگوں تک. سب نبی عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیری دی ڈیوٹی پوری کی، تو جانتا ہے ہم نے پیغام پہنچایا. اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. سب نبی یک زبان ہو کے کہیں گے یا اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں اور ان کی امت. اب ظاہر امت نے تو حضور کے بتانے بھی گواہی دی ہے نا، بات حضور کی ہے. یا اللہ تیرے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میں سب کی گواہی دوں گا، یہ بخاری میں موجود ہے، اور پھر میری گواہی سب کے حق میں قبول ہوگی. حدیث تو یہاں مکمل ہوئی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اچھا مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کروں، اگر میں کہوں کہ آج سے 4 سال پہلے میں فیصلہ آباد آیا، یہ واقعہ ہوا، لوگ پوچھیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، میں کہوں ہاں بالکل گواہ ہے. لوگ پوچھیں کہ کہاں ہے گواہ، میں بولوں گا میری بیٹی نالین فاطمہ ہے، وہ میری گواہ ہے. لوگ بولیں گے اچھا یہ بتاؤ بیٹی کی عمر کیا ہے، میں بولوں گا عمر 4 سال ہے. وہ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو، 4 سال کی بچی 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی. میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتی. کہا پیدا 4 سال پہلے ہوئی ہے تو 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی. میں نے کہا اچھا تو دنیا میں 1400 سال قبل آئے ہیں، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی اسماعیل کی دیں گے، گواہی داؤد کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے. تو پتا چلا 1400 سال پہلے لباس بشریت کے ساتھ آئے ہیں. ان کی اصل نور ہے، نور بلکہ یہ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. نور بلکہ ہر نبی کا دور میں یہ حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. ایک اور حدیث بخاری رکھتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا. یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث بخاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے نہ یہ سارا مسئلہ ہوتا، سارے جنت ہی چوندے تو یہ دانا کھاتا تو سارے نو اتنے آنا پہ. بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے. اب یہاں حدیث تو ہوئی مکمل، لیکن بخاری کا بہت بڑا شارح امام بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آدم علیہ السلام سے سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا. امام بدر الدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب، سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کہاں. آدم علیہ السلام کے قبر مبارک میں جانے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بہت بڑا گیپ آتا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. بدر الدین عینی کہتا ہے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات آسمانوں کی ہے، کیونکہ سوال ہی دنیا
کے متعلق ہے، پتا چلا یہ بات دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں، یہ بخاری کا اہداف میں سب سے بڑا شارح ہے۔ بدر الدین عینی نے کہا سوال یہ ہے ملاقات کب ہوئی اور ملاقات کہاں ہوئی؟ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی آدم کی یہ شان ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا میں حاضر و ناظر ہے، اور اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو اللہ کے نبی موسیٰ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی روحانی طور پہ دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ بدر الدین عینی کہتا ہے آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی، اور جس کا مقتدی ایسا ہے امام الانبیاء کا عالم امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ شفا شریف میں قاضی عیاض مالکی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اچھا میری تقریر ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ایک لمحہ بھی باہر نہیں جاتی۔ قاضی عیاض مالکی شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، کہا کہ حضور سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب بھی کسی کو دیکھو سلام کیا کرو، بلکہ آج کی محفل سے اب یہ پیغام بھی لیتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو، حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا، خدا کی ساری خدائی میں حضور کے برابر تو کوئی نہیں ہے نا، حضور تو سب سے بلند ہے نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم حضور کو پہلے سلام کر ڈالیں، کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملتا حضور سلام میں پہل کر ڈالیں۔ اگر کوئی بچہ بھی سامنے جاتا حضور اس کو سلام میں پہل کر ڈالیں۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے یا نہیں، کہ کوئی بھی سامنے آیا ہم انتظار کرتے ہیں وہ سلام کرے تو ہم جواب دیں۔ حضور فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو۔ اچھا کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کبھی تکبر ہے اندر، ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ سن لو، ہمارے مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ اگر تکبر ختم کرنا ہو سلام میں پہل شروع کر دو۔ تمہارے سامنے تمہارا بیٹا آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ملازم آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ڈرائیور آئے سلام کرو۔ گھر سے نکلو کوئی اللہ کا بندہ اگر مسلمان مومن ہو اور جھاڑو دے رہا ہو، سویپر ہو، تو اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں حبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو سلام میں پہل کرو، جس کو دیکھو سلام میں پہل کرو۔ یہ کام کرتے جاؤ تکبر سیدھے سے ختم ہو جائے۔ اب میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ قاضی عیاض مالکی نے شفا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور نے جب فرمایا نا کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، کوشش کرو گھر جاتے ہی سلام کرو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے، دروازہ ہی میں کھول رہا ہوں، مجھے پتہ اندر کوئی نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ یہ حدیث قاضی عیاض نقل کر رہے ہیں شفا میں۔ کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے، دروازہ میں کھول رہا ہوں، مجھے پتہ اندر کوئی نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھول کے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ جب تبوک کا مقام پر حضور نے فرمایا تبوک سے پہلے کہ مال کی ضرورت ہے، دین کو مال پیش کیا جائے، صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر گھر کا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ بھائی جان خالی مسجد ابوبکر صدیق لکھ دینے سے تم صدیق اکبر کا غلام نہیں بنو گے، بلکہ غلام تب بنو گے جب اس کے منبر میں وہ عقیدہ بیان کرو گے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ میں نوکر صحابہ کا ضرور بنو لیکن خالی نعروں سے نہیں بنو گے، عقیدہ وہ رکھو جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو صحابی صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ جواب پتہ کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا اب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کا چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کوئی پوچھے ابوبکر صدیق رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو گھر میں رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ بتا رہا ہے، جسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ شرعی معنی سن لیجئے پھر بات کو اختتام کرتے ہیں۔ حاضر ناظر کا شرعی معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام
जिस्म मुबारक के साथ अपने महल मुबारक में अपनी कब्र अनवर के अंदर जलवा कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हर मकाम पर हाजिर भी है और नाजिर भी है। और कैसे हाजिर है? जैसे हुजूर फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम अपनी हथेली को देखते हो। हुजूर सारी दुनिया के, सारी कायनात के मामलात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हम हथेली को देखते हैं। एक वक्त में सारी कायनात हुजूर के सामने है, एक वक्त में हुजूर सारी कायनात को देख रहे हैं। जब कोई जहां से पुकारे, हुजूर चाहे तो नजर से काम बना दे, हुजूर चाहे तो दस्ते मुबारक पहुंचा के काम बना दे। ये भी याद रखना, हुजूर जहां चाहे हाथ पहुंचा के मदद फरमा सकते हैं। मुस्लिम में हदीस है ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते हाथ को यूं करते हैं और फिर यूं कर लेते हैं, फिर यूं करते हैं, फिर यूं कर लेते हैं। मुस्लिम में मौजूद है। सही साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये आज आपने जो नमाज में अमल फरमाया ये क्या है? यानी यकीनन यही वजह होगी, या रसूलल्लाह कि हम भी ये शुरू कर दें। हुजूर ने फरमाया, नहीं, मैं जब नमाज पढ़ा रहा था ना तो मैंने देखा कि जन्नत में एक अंगूरों का गुच्छा है। पहले सोचा तुम्हारे लिए ले आओ, अब मेरी ताकत में सबसे पहले मेरा हाथ है, ठीक है, एक मकाम के बाद मेरी हाथ की ताकत खत्म, फिर मेरी जुबान है, एक हद तक जुबान की ताकत जाएगी, आवाज जाएगी, आंख है, एक पहले हाथ है, फिर मेरी समात है, फिर मेरी ताकत में क्या आएगा? समात है। अब यहाँ से ये बात करेंगे मैं आसानी से सुन लूंगा, मजमे के आखिर से कोई बोलेगा मुझे गौर से सुनना पड़ेगा, अगर कोई बीनों दूर से बोलेगा तो जितना चिल्लाता रहे मेरी समात की कुव्वत भी खत्म। पहले हाथ, फिर समात, फिर क्या है? मेरी नजर है, एक हद तक नजर जाती है, नजर आखिर नजर है, बड़ी दूर दूर चली जाती है, लेकिन एक हद के बाद नजर की ताकत भी खत्म। सबसे पहले हाथ, फिर समात, फिर नजर। मुस्लिम में मौजूद है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मैंने देखा जन्नत में अंगूरों का गुच्छा है। हाथ इसलिए उठाया, सोचा तुम्हारे लिए ले आओ, फिर मैंने कहा तुम वहीं जाके खाना, अगर ले आता तो कयामत तक तुम खाते, मेरा लंगर ये खत्म ना होता। हुजूर ने फरमाया, मैंने हाथ उठाया और कहां से अंगूर ला रहा था? कहां से? मैं पूछता हूँ, ये जन्नत कहां करके है? ये जन्नत कहां करके है? ये जन्नत 7 आसमान ऊपर सिदरा पे है, जिसके हाथ की ताकत इतनी है, जमीन से उठे 7 आसमान ऊपर जाता है, उसकी समात का आलम क्या होगा? जिसकी समात ऐसी है, मेराज की रात वापस आके कहता है, कहते हैं बिलाल ने कदमों की आहट सुन रहा था, उसकी नजर कैसी होगी? खुदा की कसम, जहां भी हो वहीं से दो, सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। सलाम अल्लाह के गैब नबी हैं और रूहानी तौर पे हर मकाम पर हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं, और अल्लाह की तरफ से मुख्तार कुल बनाए गए हैं। जब चाहे, जिसको चाहे, अल्लाह के खजानों से जितना चाहे अता फरमाने पे इख्तियार रखते हैं। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम सजाने वालों के मुकद्दर को सजा डाले। मैं और गुफ्तगू करता, लेकिन सुबह यौम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ईदगाह शरीफ में, तो मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आप सब पे अपने फजल और रहमतों के तमाम दरवाजे खोल दे। सैयद साहिबान जिन्होंने इस महफिल को सजाया, अल्लाह इनके मुकद्दर को सजा डाले।